السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب یہ بات زبان زد عام ہے کہ موجودہ بادشاہ سلامت کوئی 2-4 سال کے لیے نہیں آئے، ان کا پلان، ان کا ایجنڈا کم از کم 10 سال کے لیے ہے۔ وہ اس 10 سال کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں اور کس طرح سے فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ 10 سال تک ان کے رستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ بنے۔ خاص طور پر جو رکاوٹ بن سکتی تھی وہ ہے عدلیہ، تو عدلیہ میں وہ کیا اکھاڑ پچھاڑ اب تک کر چکے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا اکھاڑ پچھاڑ ہو سکتی ہے، اور اس سارے پلان میں جو دیگر ان کے ساتھی شامل ہیں، خاص طور پر مریم نواز، کیونکہ نواز شریف تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ وہ اب انتخابی سیاست میں آئندہ نہیں آئیں گے اور ریٹائرڈ سیاستدان کے طور پر پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلائیں گے اور اپنی بیٹی کے لیے جگہ بنائیں گے، اور اپنی ہی زندگی میں وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ زرداری صاحب اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ نواز شریف اپنی بیٹی مریم کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ویلاگ تھوڑا سا ہٹ کے ہے عمومی خبروں سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ موجودہ بادشاہ سلامت بھی شریف فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر مریم نواز سے وہ اچھے خاصے متاثر نظر آتے ہیں۔ کچھ ایونٹس ایسے ہو چکے ہیں جس کے بعد اب یہ بات زبان زد عام ہے، اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا ہی بنانا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس سنگ میل کو کیسے عبور کیا جائے گا، کیونکہ اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز میں جائیں، زمینی حقائق کو دیکھیں، تو پاکستان کے عوام اس شریف خاندان کو کلیتاً مسترد کر چکے ہیں۔ ان کا بیس کیمپ پنجاب تھا، پنجاب سے یہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے، آڈٹ رپورٹ میں یہ سامنے آ چکا ہے کہ ان کی صرف 17 سیٹیں تھیں۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکے ہیں، گو کہ عمران خان جیل میں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جماعت، ان کی مقبولیت میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جنرل صاحب نے ایک جعلی نظام تو قائم کر لیا، اور جعلی نظام قائم کر کے ایک جعلی پارلیمان بھی بنا لیا اور امینڈمنٹ بھی کروا لی، اور آرمی چیف کی مدت 3 سے بڑھا کر 5 سال بھی کر لی۔ پھر یہ ٹینیور مزید ایکسٹینڈیبل بھی ہے۔ یہ ذرا اس وقت جب یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت کیا خبر آئی تھی، یہ ذرا سنیں۔ اہم قانون سازی میں ایک اور کامیابی، تینوں سروسز چیفز کی عہدے کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرا لیا گیا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے تحت سروسز چیفز کو توسیع کی مدت میں بھی 3 سے بڑھا کر 5 سال ہوگی۔ سروسز چیفز کی توسیع کے دوران رینک کی مدت یا عمر کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ریٹائرمنٹ کے لیے 64 سال عمر کی حد بھی ختم کر دی گئی۔ جی، اب اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی عدلیہ۔ اب ایک تو مسلم لیگ نون اور پھر اعظم نذیر تارڑ گروپ، کیونکہ عدلیہ میں جب بھی کوئی بہت بڑا ڈینٹ ڈالنا ہو، اکھاڑ پچھاڑ توڑ پھوڑ کرنی ہو، تو مرحوم رفیق تارڑ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جب سجاد علی شاہ جو سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس تھے وہ تنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت اہم رول ادا کیا تھا۔ کوئٹہ میں بریف کیسز گئے تھے، ججز مینج کیے گئے تھے، تو وہی تارڑ فیملی اس وقت بھی موجود ہے۔ جوڈیشری کے اندر جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، اس کی منورنگ کی جا رہی ہے، اس میں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ اب انہوں نے جوڈیشری میں اپنی فیلڈنگ بڑی ذہانت سے سیٹ کی ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے آنا تھا، ان کا رستہ انہوں نے ایک غیر آئینی ترمیم کے ذریعے روکا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا۔ اب یحییٰ آفریدی 3 سال کے لیے ہیں، اور انہوں نے 2027 میں ریٹائر ہونا ہے، ستمبر 2027 میں ان کے 3 سال پورے ہو جائیں گے۔ اب لسٹ کے مطابق 2025 میں جسٹس امین الدین خان ریٹائر ہو چکے ہوں گے، جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں۔ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل بھی یحییٰ آفریدی کے ٹینیور میں ہی، یعنی 2027 سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے، 11 نومبر 2026 کو۔ اس کے بعد پھر حسن اظہر رضوی یہ برقرار رہیں گے۔ تو یہ 2 جج صاحبان ہیں، جسٹس امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل، یہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی بھی 2026 میں ہی ریٹائر ہو چکی ہوں گی۔ یعنی یحییٰ آفریدی کے ہوتے ہوئے، جب تک یحییٰ آفریدی اپنے 3 سال پورے کر چکے ہوں گے، تو اس وقت سینیورٹی کیا ہوگی؟ اس وقت سینیورٹی میں جیسے یحییٰ آفریدی بدستور موجود رہیں گے، جیسے منصور علی شاہ سینیورٹی میں نمبر 1 ہوں گے، منیب اختر موجود ہوں گے، اور یحییٰ آفریدی بھی موجود ہوں گے، اور اس کے بعد جو اگلے سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ ہیں جسٹس حسن اظہر رضوی۔ اب سینیورٹی میں پہلے 3 جج صاحبان میں سے چیف جسٹس کا انتخاب دوبارہ ہوگا،
اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر، ان تین کے درمیان ٹائی پڑے گی، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ یا تو یحییٰ آفریدی کو دوبارہ چیف جسٹس بنایا جائے گا 3 سال کے لیے، کیونکہ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کیونکہ جنوری 2030 میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اس لیے ان کو ایک ٹینیور اور مل سکتا ہے ستمبر 2027 سے آگے ستمبر 2030 تک۔ لہذا یحییٰ آفریدی کے بارے میں کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی اچھا کام کریں گے اور اس رجیم کو یا اس سارے ماڈل کو، موجودہ بادشاہ سلامت اور مریم نواز کا جو ماڈل ہے اس کو ڈسٹرب کریں گے، کیونکہ ان کی سروس ابھی بہت باقی ہے۔ انہوں نے جنوری 2030 میں ریٹائر ہونا ہے، لہٰذا دوبارہ سے ان کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے، اور اگر بالفرض ان کو چیف جسٹس نہیں بھی بنایا جاتا تو ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد سینئر موسٹ جج جسٹس محمد علی مظہر 3 کی لسٹ میں آ جائیں گے، اور ان کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان دونوں میں سے کسی کو چیف جسٹس بنایا جائے، کیونکہ انہی کا رستہ روکنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے۔ تو 2030 تک کا بندوبست ان کا ہو چکا ہے اس ترتیب کے مطابق۔ اس دوران جنرل صاحب نے ایک الیکشن بھی کروانا ہے۔ ایک تو ان کا پلان ہے کہ قبل از وقت الیکشن نہ کروائے جائیں اور الیکشن ٹائم پہ کروائے جائیں، اور اگر بہت زیادہ جلدی کرنی ہو تو یہ الیکشن کروائے جائیں 2028 میں۔ 2027 میں بھی یہ نہیں کروائیں گے جب تک کہ ان کے جو پہلے ٹینیور کے 5 سال ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے۔ الیکشن اگر جلدی سے جلدی کروایا گیا تو کروائیں گے 2028 میں، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک ایکسٹینشن لینی ہے، اور ایکسٹینشن اسی صورت مل سکتی ہے اگر یہ سسٹم چلتا رہے، کیونکہ 2024 میں الیکشن ہوا تھا، 2029 میں اگر یہ 5 سال پورے کریں تو دوبارہ الیکشن بنتا ہے فروری 2029 کے بعد۔ اس لیے ان کو اگلا جو ٹینیور ملنا ہے اس وقت بھی یحییٰ آفریدی موجود ہوں گے، بلکہ اگلے چیف جسٹس آ چکے ہوں گے نومبر 2027 میں۔ وہ یحییٰ آفریدی بھی ہو سکتے ہیں، وہ جسٹس محمد علی مظہر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جسٹس عائشہ ملک کو چیف جسٹس نہیں بنانا، جو کہ سینیورٹی میں اس وقت ہوں گی، اور نہ ہی آگے اس سے یہ نیچے جائیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے ترتیب بن چکی ہے۔ پھر 2027 سے 2032 تک موجودہ جنرل صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد انہیں ایسا چیف جسٹس اور ایسی جوڈیشری چاہیے جہاں پہ ان کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، اور اس وقت تک یہ اپنے ہاتھ پاؤں کافی مضبوطی سے گاڑ چکے ہوں گے۔ نون لیگ اس بات پر مطمئن ہے کہ اگر اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے گئے تو معاملات ہمارے کنٹرول میں رہیں گے۔ تو 2027 سے 2030 تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ چیف جسٹس کون ہوگا، یا یحییٰ آفریدی ہوں گے یا پھر محمد علی مظہر ہوں گے۔ ان دونوں میں سے ایک آئینی بینچ کے سربراہ بنیں گے اور دوسرے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے، لہٰذا معاملات کنٹرول میں ہیں۔ لیکن جسٹس محمد علی مظہر کا یہ ہے کہ انہوں نے 2029 میں ریٹائر ہونا ہے۔ اگر ان کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے تو وہ اکتوبر 2029 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا یعنی 2030 سے 2033 میں چیف جسٹس کون ہوگا یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اور اب اس میں 2027 سے 2030 کے دوران جن ججز نے ریٹائر ہونا ہے وہ ذرا سنتے جائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے، یحییٰ آفریدی ریٹائر ہو چکے ہوں گے، جنوری 2030 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ پھر منیب اختر دسمبر 2028 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد علی مظہر اکتوبر 2029 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ مینشن نہیں ہے، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ بھی اس دوران ہو چکی ہوگی۔ پھر جسٹس حسن اظہر رضوی ریٹائر ہو جائیں گے۔ مسرت ہلالی اس وقت تک ریٹائر ہو چکی ہوں گی۔ عرفان سعادت خان ریٹائر ہو چکے ہوں گے 2028 میں، اور نعیم اختر افغان جون 2024 میں ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ ملک شہزاد جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں وہ بھی 2028 میں ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ عقیل عباسی بھی جون 2028 میں ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ ہاشم کاکڑ بھی ستمبر 2028 میں ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ یعنی یہ پوری لاٹ جو ڈسٹربنگ لاٹ ہے وہ سارے کے سارے 27 سے 30 کے دوران نکل چکے ہوں گے، ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ باقی کون بچے گا؟ ان میں جسٹس عائشہ ملک موجود رہیں گی، انہوں نے جون 2031 میں جو ہے وہ ریٹائر ہونا ہے۔ جسٹس شاہد وحید دسمبر 2031 میں ریٹائر ہونا ہے۔ پھر شاہد حسن بلال انہوں نے 2032 میں ریٹائر ہونا ہے۔ شفیع صدیقی انہوں نے 2032 میں ریٹائر ہونا ہے، 30 میں ریٹائر ہونا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے نکل جائیں گے۔ اب 2030 میں چیف جسٹس کون ہوگا، اس کا سینئر موسٹ کون ہوں گے؟ جسٹس عائشہ ملک سینئر موسٹ ہوں گی، 31 میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اور شاہد وحید بھی 31 میں ریٹائر ہوں گے، وہ بھی سینئر ہوں گے، اور ان کے ساتھ 31 میں صلاح الدین صاحب ریٹائر ہوں گے۔ تو یہ سینیورٹی ہوگی، لہٰذا ان جج صاحبان میں سے کسی کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ اور یہ سارے کے سارے میں آپ کو بتا دوں
سب سے پہلے کہ جسٹس عائشہ ملک کو نہیں بنایا جائے گا, شاہد وحید کو بھی نہیں بنایا جائے گا, ان دونوں کو مائنس کیا جائے گا, اور اس کے بعد جو سینیورٹی میں آئیں گے اس وقت وہ ہوں گے صلاح الدین صاحب یا شفیع صدیقی, تھوڑے عرصے کے لیے تو بن سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے پی سی او جج صاحبان ہیں جو 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں. تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. موجودہ جنرل صاحب کے ساتھ پی سی او ججز ہی چلیں جو 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد سامنے آئے ہیں. تو 2025 سے 2032 تک کا پلان ہے. شطرنج کے مورے اپنی پسند کے مطابق بٹھائے گئے ہیں اور چالیں چلی جا رہی ہیں. لیکن قدرت کا بھی اپنا ایک قانون ہے. قدرت نے کیا سوچا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے, بلکہ اصل چیپٹر ہی وہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی منصوبہ ساز ہے, اور وہ جب منصوبہ بناتا ہے یا وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.